دوستوں آج جس کتاب پر ہم گفتگو کریں گے وہ ایک انگریزی کتاب ہے جو آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے شائع ہوئی تھی، ویول اینڈ دا ڈائنگ ڈیز آف دا راج۔ یہ اس کے جو مصنف ہیں اور وہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چاولہ صاحب، اور اس کا اردو ترجمہ بھی حال ہی میں سامنے آیا ہے جو پروفیسر ظفر المحسن پیرزادہ صاحب نے کیا ہے، اور اس کو شائع کیا ہے ادارہ تالیف و ترجمہ پنجاب یونیورسٹی لاہور۔ لارڈ ویول جو تھے یہ ایک فوجی تھے، اور ان کو 1943 کے اندر 1943 کے اندر برطانیہ نے بر صغیر میں وائس رائے نامزد کیا، اور یہ سیکنڈ لاسٹ وائس رائے تھے ایک طرح سے دیکھا جائے تو بر صغیر کے اندر۔ اور 1947 تک، مارچ 1947 تک جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن آئے ہیں تو اس وقت تک انہوں نے اپنی ذمہ داریاں انجام دی۔ اچھا، ان کا جو دور تھا، جس دور میں برطانیہ نے ان کو بر صغیر کا وائس رائے بنایا، وہ بڑا ہنگامہ خیز دور تھا۔ اگر ایک طرف دیکھیں تو برطانیہ کو جو ہے وہ اتحادی فوجوں کو لڑنا پڑ رہا تھا، دوسری جنگ عظیم تھی جو 1939 سے شروع ہوئی تھی، اور 1943 کے اندر صورتحال یہ تھی جب لارڈ ویول کو وائس رائے بنایا گیا تو اس وقت جو ہے وہ جاپانی افواج جو تھی وہ ایک طرح سے کلکتہ کے دروازے پہ دستک دے رہی تھی، بنگال کو خطرہ تھا، اور سبھاش چندر بوس کی جو جنگ آزادی والی خدمات تھیں اور وہ جو چلے گئے تھے جاپانی افواج کے ساتھ مل گئے تھے، ایک وہ بھی خطرہ تھا۔ اور پھر ہندوستان کے اندر کانگریس کی جو ہے وہ ہندوستان چھوڑ دو کی موومنٹ چل رہی تھی، کوئٹ انڈیا کی موومنٹ چل رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کانگریس اور مسلم لیگ کے تضادات، جو سیاسی تضادات تھے وہ بھی کافی ظاہر تھے، اور یہ تمام کے تمام جو مشکلات تھیں یہ ویول کے سامنے تھیں جب وہ وائس رائے بنائے گئے۔ تو ان کا جو دور ہے 1943 سے 1947 تک کا، یہ بڑا ہنگامہ خیز دور ہے، اور یہ لاسٹ ڈیز بھی ہیں ایک طرح سے، ڈائنگ ڈیز ہیں، یعنی راج جو تھا، برطانوی راج تھا، اس کے اختتامی انداز بھی ہیں، ادوار بھی ہیں۔ تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو ویول کے بارے میں بہت کم کتابیں ملتی ہیں ہمیں۔ ویول کے بارے میں شروع میں یہ ڈاکٹر چاولہ صاحب نے لکھا ہے کہ اس کی جو ہے سوانح عمریاں لکھی گئی ہیں، یا اس کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے اندر دو طرح سے پہلو نمایاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کو بہت بڑا چڑھا کے کہیں بہت زیادہ ایڈمائر کیا گیا، بہت زیادہ بڑا چڑھا کے، بہت زیادہ ایک ایسا غیر معمولی شخصیت جو ہے وہ بنا کے پیش کیا، جو کہیں اگر لکھا گیا تو بہت زیادہ اس کو نیچے گرا دیا گیا، اور بالکل اس کو جو ہے وہ ذمہ دار قرار دیا گیا کہ اس نے جو ہے وہ بڑا غرق کیا اور تمام بر صغیر کے اندر برطانوی راج کیا۔ تو انہوں نے ڈاکٹر ظفر چاولہ صاحب نے کوشش کی اس کتاب کے اندر جو بہت بیلنس ہو کے صرف اس کے ادوار کے اندر جو بر صغیر کے اندر واقعات ہوئے ہیں اور جو تحریکات چلی ہیں اور جو تمام تر سیاسی معاملات چلے اس کا جو ہے جائزہ لیا جائے، اور اس میں ویول کا کیا کردار رہا اس کے بارے میں اس نے بہت خوبصورت اور زبردست قسم کی تحقیق کی۔ تو یہ کتاب اردو پڑھنے والوں کی اچھی کتاب ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس میں لارڈ ویول کے بطور وائس رائے تقرر کے وقت ہندوستان کی سیاسی صورتحال کیا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ 1943 کا وہ ہنگامہ خیز دور تھا جب کانگریس نے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا تھا اپنی وزارتوں سے، اور کانگریس جو تھی وہ کوئٹ انڈیا کی تحریک چلا رہی تھی، اور اس کے بڑے بڑے لیڈرز جو تھے وہ جیل کے اندر تھے۔ اسی طریقے سے مسلم لیگ کے ساتھ کانگریس کے جو سیاسی معاملات تھے وہ تقریباً اختتام کی طرف جا رہے تھے، اور ختم ایک طرح سے لگ رہا تھا کہ مسلم لیگ اور کانگریس کے راستے دونوں الگ الگ ہیں، دونوں کی سوچ الگ الگ ہے۔ بر صغیر کے اندر مسلمان اور ہندوؤں کی جو سیاست جو تھی اس کے اندر واضح تفریق پیدا ہو چکی تھی۔ پھر اسی طریقے سے ہم دیکھیں تو سکھ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ بن کر ہمارے سامنے آ رہے تھے۔ پھر تو دوسری جنگ عظیم کے اندر جو پنجاب کی جو افواج استعمال ہونی تھی، پنجاب سے جو فوجی استعمال ہوتے ان کا بھی ایک بہت اہم کردار تھا۔ تو بہت ہنگامہ خیز سیاسی صورتحال تھی، اس کا بہت خوبصورت طریقے سے جائزہ لیا ہے ڈاکٹر چاولہ صاحب نے۔ پھر اسی طریقے سے جب یہ آیا یہاں پر ویول، تو ویول کو یہ سمجھا جاتا تھا عام طور پہ کہ چونکہ فوجی ہے اور اس وقت فوجیں لڑ رہی ہیں، جاپان کے ساتھ مقابلہ ہے اور بر صغیر کو خطرہ ہے، تو اس کو فوجی کو بنا دیا۔ لیکن یہ بہت سیاسی ذہن بھی رکھتا تھا۔ انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے اس کے جو سیاسی جو ذہن ہے اس کو بھی بیان کیا، اور بتایا کہ اس نے ویول پلان دیا ہے جس کے تحت بر صغیر کے اندر تقسیم کس طرح ہو سکتی ہے ایک ہی جغرافیے کے اندر رہ کر، وہ بتائی جائے۔ پھر ایک بڑی اچھی خوبصورت بحث جو ہے اس کے اندر ڈاکٹر محمد اقبال چاولہ صاحب نے یہ کی ہے کہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ویول جو تھا اس کا جھکاؤ جو ہے مسلم لیگ کی طرف تھا، کانگریس کے یہ بالکل مخالف تھا، اور اس نے مسلم لیگ کو جو ہے بہت فائدہ پہنچانے کی کوشش کی۔ تو اس پر بھی بہت بھرپور بحث کی، اور یہ بتایا کہ ایسا نہیں تھا، بلکہ برطانوی راج کو آخر وقت تک برطانیہ کے زیر انتظام رکھنا بر صغیر کو، چاہے وہ محدود آزادی دیں یا صوبائی خود مختاری دیں، یہ اصل میں مقصد تھا۔ برطانیہ کا کبھی بھی مقصد نہیں تھا کہ مکمل طور پہ آزادی حاصل دے دی جائے بر صغیر کو۔ تو ویول کا
چونکہ برطانوی وفادار تھا، وہ برطانیہ سے وفاداری تھی اس کی، تو وہ اس کی بھرپور کوشش تھی کہ وہ کسی طریقے سے بر صغیر کو برطانوی استبداد کے اندر یا ان کے زیر انتظام ایک طرح سے رکھے اور ایک محدود قسم کی خود مختاری ہے. تو ویول پلان اس نے دیے، ویول پلان کی تفصیل اس نے دی ہے. پھر اس کے بعد ایک بہت مشہور کیبنٹ مشن پلان بھی اسی کے دور میں آیا ہے. ویول پلان ناکام ہوا، کرپس مشن ناکام ہوا. اس کے بعد پھر کیبنٹ مشن ایک لاسٹ اونٹ کی کمر پہ آخری تنکے والی بات، تو وہ ویول پلان وہ بھی اسی کے دور میں آیا جب ایک آخری کوشش کی گئی بر صغیر کو متحد کرنے کی، اور ABC 3 حصوں میں تقسیم کیا. کہ اس کو بہت اچھا تجزیہ کیا اس میں ویول کا کیا کردار تھا، ویول اور برطانوی جو اس وقت حکومت تھی اس کے کیا تعلقات تھے آپس میں، چرچل کے ساتھ اس کا کیا انداز تھا، اور چرچل اس کو کیا سمجھتا تھا ویول کو، اور ویول کے پلانز کو جو وہ چرچل جو ہے وہ اپنے مخصوص انداز میں کیا کس طرح کہا کرتا تھا، اور ویول کی کتنی بات سنی جاتی تھی یا کتنی بات نہیں سنی جاتی تھی. اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے بہت تفصیل کے ساتھ. پھر اسی کے دور میں جس ستمبر 1946 سے مارچ 1947 تک ایک عبوری حکومت اسی کے دور میں قائم ہوئی. آپ کو معلوم ہے 45-46 کے اندر بر صغیر میں انتخابات ہوئے، جس میں کانگریس نے بھی سویپ کیا ہندو علاقوں کے اندر، اور سویپ کیا مسلم لیگ نے جب سویپ کیا تو مسلم لیگ نے سویپ کیا اس علاقوں کے اندر جو کہ مسلم علاقے تھے. تو اس کے بھی بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہے. پھر ویول اور شہنشاہ معظم کی حکومت. پھر اس کے اندر یہ بھی ہوا کہ اسی دوران جب جنگ ختم ہوئی 1946 کے اندر، تو وہاں جب جنگ کا خاتمہ ہوا تو چرچل کی جگہ ایٹلی جو ہے وہ وزیر اعظم بن گئے، اور وہاں پر لیبر پارٹی کی حکومت بن گئی. جب لیبر پارٹی کی حکومت بن گئی تو اس وقت کانگریس کے ساتھ ان کے بڑے قریبی تعلقات قائم ہو گئے، اور اس کو بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا. کانگریس کے ساتھ جب تفصیل کے ساتھ اور بہت گہرے تعلقات قائم ہو گئے تو کانگریس کی طرف سے مطالبہ کیا جانے لگا کہ ویول کو یہاں سے ہٹایا جائے، اور اس کے سلسلے کے اندر بہت ساری ثبوت بھی موجود ہیں کہ باقاعدہ کانگریسی لیڈروں نے خطوط لکھے برطانوی حکومت کے اس کو ہٹایا جائے. تو چونکہ لیبر پارٹی کی حکومت تھی اور کانگریس کا ایک چہرہ ایسا تھا کہ وہ شاید سوشلسٹ ہے یا اس طرح کی ہے، تو ان کے لیبر پارٹی کے جو ہے وہ تعلقات قائم ہونا شروع ہو گئے. اور پھر جو ہے وہ مارچ 1947 کے اندر ویول کی رخصتی ہوتی ہے، اور پھر ماؤنٹ بیٹن آتے ہیں، اور پھر آخری دنوں کا آغاز ہوتا ہے 2-3 مہینوں کے بعد پھر تقسیم دار. ایک بہت اچھی کتاب ہے لارڈ ویول اور برطانوی راج کا دم واپسی، ویول ان دا ڈیز آف دا راج. اس کا بہت اچھا ترجمہ کیا پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چاولہ صاحب نے لکھی یہ کتاب، اور پروفیسر ظفر المحسن پیرزادہ صاحب نے اس کا ترجمہ کیا. بہت اچھا ترجمہ ہے، بہت مبسوط ترجمہ ہے. اس کی میں تفصیل ڈال دوں گا کہاں سے آپ اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں. اس موضوع سے دلچسپی رکھنے والے اور برطانوی راج کے آخری دنوں کا تجزیہ پڑھنے والے یا اس کے اہم واقعات کو دیکھنے والے، اور ویول کا اس پہ کیا کردار تھا اس کو دیکھنے والے اس کتاب کو ضرور پڑھیں.